سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے, اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف, کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے, جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر, جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں, وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے. تو میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے. میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے, میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا. میں تو کبھی اسپیکر صاحب آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن تھا, آخری گیند تک لڑوں گا, وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے, آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے. ہم تب تک نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی جب تک ہم سب مل کے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر کی جی اس کو تقریر کرنی دینی ہے, وہ نیلسن منڈیلا جو باہر بیٹھا وہ تقریر کرنا چاہیے جی, پتہ نہیں عوام کو سننا چاہیے کہ وہ یہاں سے بھاگا کیسے, اس کے پیسے کیسے. یعنی کہ میں حیران ہو گیا تب. اور اب اسپیکر صاحب میں صرف مختصر بات کر دوں آگے کی. دیکھیں پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آ گئے. ہماری اللہ کا شکر ہے, جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ, بڑی دیر 17 سال کے بعد 5 مہینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا. یعنی ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں. ہمارا روپیہ خود ہی, ہم پیسے نہیں لگا رہے اس کو, خود روپیہ اسٹرینتھ گین کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت, اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئی, اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ, اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی, ہمارا جو جس طرح ہم نے مانیٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے. میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یاسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنی ڈاکٹر فیصل میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا. اب دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ. اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں SECP میں. اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے, لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے. ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے, جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. نہیں بڑھاتے تو قرضے, وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک یہ چیلنج ہے. اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے IPPs کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ مسئلہ ایک
جب آپ کے روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ایک وہ ہے. لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں.